بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بوہری فرقے کی حقیقت تفصیل سے بتانے والے ہیں کہ بوہری فرقہ اصل میں ہے کیا، یہ کب اور کیسے وجود میں آیا، داؤدی بوہرا اور سلیمانی بوہرا میں کیا فرق ہے، بوہرا اور آغا خانیوں میں کیا فرق ہے، یہ سب بتائیں گے آج ہم آپ کو اس خاص ویڈیو میں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حقیقت جانوں کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ ایسی ہی حقیقت سے بھری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ناظرین محترم، بوہری کمیونٹی کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں پہلے اسلامی تاریخ میں جانا پڑے گا تاکہ آپ کو تفصیل سے معلوم ہو سکے کہ بوہرا کمیونٹی آخر کیسے وجود میں آئی اور ان کا مسلمانوں کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ناظرین محترم، 632 عیسوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو ان کے بعد خلفائے راشدین کا دور آیا اور 632 عیسوی سے لے کر 660 عیسوی تک خلفائے راشدین نے اسلام کو آگے بڑھایا اور پوری دنیا میں پھیلایا۔ اور اگر دیکھا جائے تو خلفائے راشدین کے دور تک اسلام پھلا پھولا اور آپ اس کو اسلام کا سنہری دور بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور 660 عیسوی کے بعد امت مسلمہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، جس میں ایک طبقہ اہل سنت اور دوسرا طبقہ اہل تشیع میں تبدیل ہو گیا۔ اہل سنت طبقہ اہل تشیع کے مقابلے میں ایک بڑا فرقہ تھا اور اس کے بعد اہل تشیع کے بھی دو حصے ہو گئے، جن میں سے ایک اثنا عشری اور دوسرا اسماعیلیہ کے نام سے جانا جانے لگا۔ ناظرین، اثنا عشری جو ہے وہ لوگ 12 اماموں کو مانتے ہیں اور ان کے 12ویں امام محمد مہدی ہیں، جو امام حسن عسکری کے بیٹے تھے، اور محمد مہدی جن کو اثنا عشری 12ویں امام مانتے ہیں، ان کی پیدائش 255 ہجری میں ہوئی اور 259 ہجری میں یعنی 4 سال کی عمر میں ان کو روپوش کر دیا گیا، اور اسی نسبت سے ان کو امام غائب بھی کہا جاتا ہے۔ اور اثنا عشری شیعہ جو ہے وہ انہی کا انتظار کر رہے ہیں جن کا ماننا ہے کہ امام مہدی وہی ہیں جو 4 سال کی عمر میں غائب ہو گئے تھے، جو دنیا میں آ چکے اور وقت آنے پر وہ ظاہر ہوں گے اور امت کی باغ دوڑ سنبھالیں گے۔ عربی میں اثنا عشر 12 کہلاتا ہے، اور جیسے یہ لوگ 12 اماموں کو ماننے والے ہیں اس لیے ان کو اثنا عشری کہا جاتا ہے، یعنی 12 اماموں کو ماننے والے۔ اور اہل تشیع میں چھٹے امام جو حضرت امام جعفر صادق ہیں، ان کی زندگی تک کوئی بھی بڑا اختلاف نہیں آیا اور اہل تشیع متحد رہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے 2 بیٹے تھے، بڑے بیٹے کا نام تھا اسماعیل اور چھوٹے بیٹے کا نام تھا موسیٰ کاظم۔ تو اہل تشیع میں سب لوگوں کا خیال یہ تھا کہ جیسے چلتا آ رہا ہے کہ حاضر امام کے انتقال کے بعد ان کے بڑے بیٹے کو امام چن لیا جائے گا، جو کہ حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور ان دونوں بھائیوں میں عمر کا کافی فاصلہ تھا، یعنی اسماعیل موسیٰ کاظم سے تقریباً 25 سال بڑے تھے۔ اختلاف کی وجہ یہ ہوئی کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بیٹے اسماعیل کا انتقال امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ہی ہو گیا۔ اب جب اسماعیل انتقال کر گئے تو جانشینی کا مسئلہ کھڑا ہو گیا، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ بڑے بیٹے اسماعیل کا اعلان تو ہو چکا تھا، لہٰذا انہی کی اولاد کو امامت آگے بڑھانی چاہیے، جن کے بڑے بیٹے کا نام محمد بن اسماعیل تھا۔ لیکن باقی لوگوں کا خیال تھا کہ اگر اسماعیل زندہ رہتے تو وہ امام ضرور بن جاتے۔ اب وہ حیات نہیں رہے تو امام جعفر صادق کے دوسرے بیٹے موسیٰ کاظم کو امام بنا دیا جائے، لہٰذا موسیٰ کاظم کو جنہوں نے امام مانا وہ آگے جا کر اثنا عشری کہلائے، اور جنہوں نے محمد بن اسماعیل کو امام مانا جو اسماعیل کے بڑے بیٹے تھے وہ اسماعیلی کہلائے۔ ناظرین، خلافت راشدہ 660 ہجری میں ختم ہوئی، اس کے بعد بنو امیہ کا دور آیا اور وہ 660 سے 750 عیسوی تک رہے، اور اس کے بعد بنو عباس آ گئے جو 750 سے 1256 عیسوی تک رہے۔ بنو عباس کا جو دور تھا اس میں اسماعیلی فرقہ کو پاؤں جمانے کا موقع مل گیا اور وہ مصر میں اپنی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن اس کے برعکس اثنا عشری پاؤں نہیں جما سکے اور مشرق کی طرف نکلے، جس میں ایران کا علاقہ آتا ہے،
لیکن ان کو بنو عباس کے دور میں بھی ستایا گیا، جیسے کہ ان کو بنو امیہ کے دور میں بھی ستایا جاتا رہا تھا، اور ان کو پاؤں جمانے کا موقع نہیں مل سکا، جبکہ اسماعیلی فرقہ مغرب کی طرف نکلا، یعنی انہوں نے شام اور مصر کی طرف رخ کیا اور آخر کار تیونس کے شہر کیروان میں اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئے، اور ان کے ایک بڑے لیڈر عبید اللہ محمد مہدی نے 909 عیسوی میں کیروان میں فاطمی حکومت کی بنیاد رکھی، اور عبید اللہ محمد مہدی کا یہ کلیم تھا کہ وہ سادات میں سے ہے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہے، اور اسی لیے اس نے اپنی سلطنت کا نام سلطنت فاطمیہ رکھا۔ اور اس کے بعد سلطنت فاطمیہ میں ایک لیڈر قائم آیا، پھر منصور، اور پھر ایک لیڈر معاذ آیا، جو فاطمی سلطنت کا بڑا ہی کامیاب لیڈر ثابت ہوا، اور اس نے مصر کو فتح کر کے مصر کے شہر قاہرہ کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد سلطنت فاطمیہ کا 8واں حکمران مستنصر باللہ تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا مستعلی اور دوسرے کا نام تھا نزار۔ جب مستنصر باللہ کا انتقال ہوا تو سلطنت کی جانشینی میں لڑائی ہو گئی، کچھ لوگ مستعلی کے حامی تھے اور کچھ لوگ نزار کے حامی تھے، تو مستعلی کے ماننے والوں نے نزار کو قتل کر دیا، اور مستعلی نے حکومت سنبھالی اور 30 سال تک حکومت کی۔ اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام عامر تھا، اس کو نزار کے ماننے والوں نے قتل کر دیا، تو اس طرح سے اسماعیلی فرقہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، جس میں تخت کے لیے ایک دوسرے کو قتل کرنے کی بھی نوبت آ گئی، جو آگے جا کر نزاری اور مستعلی کے نام سے جانے جانے لگے۔ اور ناظرین محترم، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جو نزاری ہیں اسی میں سے آغا خانی فرقہ وجود میں آیا، جن کے بارے میں ایک تفصیلی ویڈیو میں پہلے بنا چکا ہوں، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ نزاریوں نے جب مستعلی کے بیٹے عامر کو قتل کر دیا تو عامر کا ایک نومولود بیٹا تھا جس کا نام طیب تھا۔ مستعلی کے ماننے والوں کو لگا کہ کہیں نزاری اس بچے کو بھی قتل نہ کر دے اور اس طرح سے خاندان ہی ختم ہو جائے گا، تو نومولود طیب کو چھپا لیا گیا اور فیصلہ یہ کیا گیا کہ طیب جب تک جوان ہو کر ان کے امام نہیں بنتے تب تک کے لیے انہوں نے ایک عہدہ تخلیق کیا جس کو داعی مطلق کا نام دیا گیا، کہ حاضر امام روپوش رہیں گے اور داعی مطلق جو ہیں وہ امام سے مشورہ کر کے لوگوں کی رہنمائی کریں گے۔ مصر میں صلیبی جنگیں شروع ہو گئی اور صلاح الدین ایوبی نے مصر پر قبضہ کر لیا، اور پھر سلطنت فاطمیہ ختم ہوئی اور اسماعیلیوں کو وہاں سے بھاگنا پڑا، اور مصر سے بھاگ کر یہ لوگ یمن میں آ کر بس گئے اور وہیں رہنے لگے، اور اسماعیلی تاجر طبقے کو اپنی طرف مائل کرنے لگے، اور وہاں پر اسماعیلیوں کو سادات ہونے کی وجہ سے پروٹوکول ملنا شروع ہوا اور لوگ ان کو ماننے لگ گئے، اور بھارت سے بھی کافی تاجر جب یمن میں کاروبار کے غرض سے جانے لگے تو بھارت سے بہت سارے تاجروں نے ان کے فرقے کو قبول کیا۔ ان کے ایک داعی مطلق کا نام ادریس تھا، جس نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے مرکز کو بھارت شفٹ کر دیا جائے، کیونکہ بھارت میں لوگوں کا ان پر عقیدہ بہت ہی زیادہ پختہ تھا اور وہ ان کے حکم کو پتھر کی لکیر تصور کرتے تھے، اور ان کو وہاں بہت پروٹوکول ملتا تھا، لہٰذا داعی مطلق ادریس نے مرکز کو گجرات بھارت میں منتقل کر دیا، اور بھارت میں جب ان کا مرکز منتقل ہوا تو بھارت میں ان کو بوہرا کے نام سے جانا جانے لگا۔ ناظرین محترم، بوہرا سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کا معنی تاجر ہے، اور یہ لوگ تجارت پیشہ لوگ تھے، تو انہوں نے بھی خود کو بوہرا کہلوانے میں کوئی اعتراض نہیں کیا، اور ویسے یہ لوگ خود کو طیبی، مستعلی، اسماعیلی، مومن، مسلمان کہلواتے ہیں، اور ان شارٹ فارم ان کو بوہرا کہا جاتا ہے۔ ان کے 26ویں امام جن کا نام داؤد بن عجب شاہ تھا، اس کا ایک دائی تھا جس کا نام تھا داؤد بن قطب شاہ۔ داؤد بن عجب شاہ نے اپنے ایک شاگرد خاص سلیمان کو یمن تعلیم و تربیت کے لیے سفیر کے طور پر بھیجا، اور جب 1591 عیسوی میں داؤد بن عجب شاہ کا انتقال ہوا تو داؤد بن قطب شاہ نے گدی کو سنبھال لیا، اور یمن میں سلیمان کو یہ خط لکھا کہ آج کے بعد داؤد بن قطب شاہ داؤد بن عجب شاہ کے جانشین ہیں، لیکن سلیمان شاہ جن کو داؤد بن عجب شاہ نے یمن میں سفیر مقرر کیا تھا، اس نے داؤد بن قطب شاہ کے خلاف یمن میں بغاوت کر دی
اور کہا کہ داؤد بن عجب شاہ کا جانشین وہ ہے، قطب شاہ نہیں۔ تو اس طرح سے بورہ فرقہ مزید دو فرقوں میں بٹ گیا، ایک داؤدی بورہ کہلایا اور دوسرا سلیمانی بورہ۔ داؤدی بورہ کے زیادہ تر ماننے والے انڈیا گجرات میں ہیں اور سلیمانی بورہ کے زیادہ تر ماننے والے یمن میں موجود ہیں۔ تو ناظرین محترم، آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو بورہ فرقے کی تاریخ کے بارے میں مکمل معلومات دیں، جس میں ہم نے خلافت راشدہ کے بعد سے امت مسلمہ میں جو تبدیلیاں رونما ہوئی اور بورہ فرقہ کب اور کیسے بنا مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور ناظرین محترم، اس ویڈیو کے دوسرے حصے کو دیکھنا مت بھولیے گا، جس میں ہم آپ کو بورہ کمیونٹی کے عقائد و نظریات کے بارے میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔